اولاً تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی، وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سبا ہے۔ بعدہ درود اور سلام ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان عظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور بازاروں میں بڑی ہی دھوم ہے۔ لوگ محبت رسول کے نام پر پتہ نہیں آج کل کیا سے کیا گل کھلا رہے ہیں، اور دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ جو میلاد منائے گا وہی انسان جنت کے اندر جائے گا، اور جو انسان میلاد نہیں منائے گا وہ انسان جہنمی ہے، یہاں تک بات کہی جا رہی ہے۔ اور میلاد جو انسان نہیں منائے گا وہ انسان ابلیس ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا میلاد منانے والا ہی جنتی ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا میلاد منانا یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد منائی ہے؟ اور جو لوگ آج کل میلاد مناتے ہیں وہ لوگ کیا کیا دلیلیں دیتے ہیں؟ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر انشاءاللہ میں مختصر طور پر جو مشہور اور معروف دلائل ہیں اس کا میں آج آپ لوگوں کے سامنے میں تجزیہ پیش کرنے والا ہوں۔ دیکھیے، آج کل ہم اور آپ جو 12 ربیع الاول کا دن ہے اس کو عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ کو یہ جان کر کے بڑی حیرانی ہوگی کہ پچھلے 100 سال میں تقریباً اس کے 7 سے 8 نام چینج ہو گئے۔ تقریباً 100 سال پہلے 1926 اور 1927 کے اندر اس کا نام یعنی کہ 12 ربیع الاول کا نام یوم وفات تھا، جو ہمارے بزرگ سب بیٹھے ہوئے ہیں وہ جانتے ہوں گے۔ اس کے بعد 12 وفات کے بعد جب اس کا نام چینج ہوا تو یوم میلاد ہوا۔ اس کے بعد کچھ اور دنوں کے بعد عید میلاد ہو گیا، پھر اور کچھ دنوں کے بعد میلاد النبی یا میلاد رسول ہو گیا، پھر اور کچھ دنوں کے بعد عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہو گیا۔ دیکھیے، بدعت کی یہی پہچان ہے کہ ہر دور میں اور ہر زمانے میں نئے نئے نام اسے دیے جاتے تاکہ لوگوں کے اندر ذوق اور شوق پیدا ہو۔ اس کے بعد کیا ہو گیا؟ عید میلاد النبی نام پڑا، اور پھر کچھ دنوں کے اندر جو ہے یہ جشن عید میلاد النبی اس کا نام رکھا گیا۔ اور آج کل ہمارے اور آپ کے سماج میں ایسا تصور ہو گیا ہے کہ یہ سب سے بڑی عید ہے، اور اس سے بڑی عید نہ ہی عید الفطر ہے اور نہ ہی عید الاضحیٰ ہے۔ اور عنقریب میرے دوستوں، آپ آنے والے دور میں دیکھیں گے، ہم رہیں یا نہ رہیں، یہ جو ہمارے معصوم بچے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ ان کے زمانے میں ایسا بھی ممکن ہے کہ لوگ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا انکار ہی کر دیں اور کہنے لگے کہ نہیں، جو کچھ بھی ہے وہ صرف اور صرف یوم میلاد اور میلاد النبی یا جشن عید میلاد النبی کے اندر ہے۔ میرے دوستوں، ذرا آپ غور کیجئے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ربیع الاول مہینے میں پیدا ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو نبی بنایا گیا
پہلی مرتبہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر وحی آئی تو وہ رمضان کا مہینہ تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے، لیکن قرآن مجید رمضان کے مہینے میں نازل کی گئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ربیع الاول مہینے میں پیدا ہوئے، لیکن قرآن مجید کے اندر جس مہینے کا نام مذکور ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ربیع الاول مہینے میں پیدا کیے گئے، لیکن حرمت والے 4 مہینے جس کے اندر جنگ اور جدال اور قتال کرنا حرام ہے، یہ بھی ربیع الاول مہینہ ان مہینوں میں سے نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ربیع الاول مہینے میں پیدا کیے گئے، مگر جو اسلام کی 2 بڑی عیدیں ہیں وہ ربیع الاول کے مہینے میں نہیں ہیں، شوال اور ذی الحجہ کے مہینے میں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ربیع الاول مہینے میں پیدا ہوئے، مگر جو حج جیسی عظیم عبادت ہے وہ ربیع الاول کے مہینے میں نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ربیع الاول مہینے میں پیدا کیے گئے، مگر قربانی یہ ربیع الاول مہینے میں نہیں ہے۔ اتنا ہی نہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ربیع الاول مہینے میں پیدا ہوئے، مگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک عمرہ بھی ربیع الاول مہینے میں نہیں کیا۔ آپ سنتے جائیے، آپ اپنے عقل کو کھولتے جائیے کہ ارے کتنی بڑی حقیقت ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ربیع الاول مہینے میں پیدا ہوئے، مگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نفلی روزہ رکھنے کے لیے سب سے بہتر مہینہ اللہ کا مہینہ محرم کا مہینہ قرار دیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ربیع الاول مہینے میں تو پیدا ہوئے، مگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود نفلی روزہ شعبان کے مہینے میں سب سے زیادہ رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کے دن پیدا ہوئے، مگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر مہینے 3 روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس میں سے 12 کی تاریخ بھی نہیں آتی ہے، 13، 14 اور 15۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے، مگر جمعہ کی فضیلت اللہ رب العالمین نے مقرر کی۔ اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے ایک مہینہ بابرکت ہو جاتا، اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کی وجہ سے اگر ایک دن بابرکت ہو جاتا تھا، تو کیا اللہ رب العالمین کو یہ بات معلوم نہیں تھی؟ کیا اللہ رب العالمین ربیع الاول مہینے میں قرآن مجید کو نازل نہیں کرتا تھا؟ کیا اللہ رب العالمین ربیع الاول کا نام جو ہے قرآن مجید کے اندر نہیں لکھتا تھا؟ چلیے اس سے بھی آگے بڑھ جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ربیع الاول مہینے میں پیدا ہوئے، ہم کو بھی معلوم ہے، صحابہ کرام کو بھی معلوم تھی، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ بات معلوم تھی، مگر جو اسلامی کیلنڈر ہے اس کا آغاز محرم کے مہینے سے ہوتا ہے۔ میں آپ کو کیا بتلاؤں میرے دوستو، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ربیع الاول مہینے میں پیدا کیے گئے، مگر دنوں کے اندر اگر کسی دن کو فضیلت ہے تو کس دن کو فضیلت ہے؟ قربانی کے جو 10 ایام ہیں 10 ذی الحجہ، ان 10 دنوں کو فضیلت ہے۔ آج دیکھ لیجئے 1 ربیع الاول سے لے کر کے 12 ربیع الاول تک لوگ کیسے دھوم مچائے ہوئے ہیں۔ بھلا یہ بتلائیے کہ اگر یہ فضیلت والے ایام ہوتے تو اللہ قرآن مجید کے اندر نہیں بیان کرتا؟ اگر یہ فضیلت والے ایام ہوتے تو شریعت کا کوئی نہ کوئی حکم ضرور بھی ضرور اللہ رب العالمین یا پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان کرتے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 12 تاریخ کو پیدا ہوئے، مان لیتے ہیں، ویسے تو صحیح بات 9 ربیع الاول ہے، چلیے مان لیتے ہیں کہ 12 ربیع الاول ہی کے دن پیدا ہوئے، لیکن تاریخ کے بھی حساب سے دیکھیں گے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ سال میں تم جو ہے 9 محرم یا 10 محرم کے دن روزہ رکھو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جو ہے 9 ذی الحجہ کے دن روزہ رکھو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے، مگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ تم عرفہ کے دن روزہ رکھو۔ یہ لیجئے میرے دوستو، یقین مانیے کہ شریعت کا کوئی بھی حکم، چاہے وہ عبادت کے تعلق سے ہو یا پھر کسی اور چیز کے تعلق سے ہو، کوئی بھی بات ربیع الاول مہینے سے جڑی ہوئی نہیں ہے۔ اور
اس کے اندر ایک بہت بڑی حکمت ہے۔ اللہ حکیم ہے، اللہ علیم ہے۔ اللہ جانتا تھا کہ آنے والی نسلیں یا آنے والے مسلمان کیسے پیدا ہوں گے، اور اس مہینے کے ساتھ یعنی کہ ربیع الاول مہینے کو کتنا عظیم بنا دیں گے۔ بلکہ مبارک نام دے دیے، کسی نے ربیع النور نام دے دیا، الگ سے پتہ نہیں جتنی منہ اتنی باتیں ہو گئی ہیں آج کل۔ ایسا لگ رہا ہے کہ اسلام میں صرف ربیع الاول مہینہ ہے، اسلام میں صرف یہی ایک عید ہے اور کوئی عید نہیں ہے۔ اللہ کی پناہ، جبکہ اسلام کا تعلق ربیع الاول مہینے کے کسی چیز سے نہیں ہے۔ تو بس یہیں پر بات ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا پھر اللہ رب العالمین یا پھر صحابہ کرام ضرور بیان کرتے میرے دوستو۔ اب آپ تو بات سمجھ گئے ہوں گے کہ ربیع الاول مہینے میں اسلام کا کوئی حکم ہے ہی نہیں۔ اس کے بعد لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے لوگوں کے عقلوں سے کھیلتے ہیں۔ ربیع الاول مہینے میں میلاد منانے کے لیے بہت ہی مشہور اور معروف دلیل دیتے ہیں۔ کیا دلیل دیتے ہیں؟ کہ ابو لہب نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں اپنی لونڈی سویبہ یا صوبیہ کو آزاد کر دیا تھا، اور پھر آزاد کرنے کی وجہ سے اسے جہنم کے اندر عذاب میں تخفیف ہو گئی۔ ایسا خواب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تھا، اور اس کو بخاری کے حوالے سے پیش کرتے ہیں، جبکہ بخاری کے اندر یہ قول ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے میرے دوستوں کہ یہ خواب صحیح نہیں ہے۔ یہ خواب جو ہے صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ یہ خواب مرسل ہے، منقطع ہے، ضعیف روایت ہے۔ اس کے بعد چلیے مان لیتے ہیں کہ صحیح ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ یہ خواب صحیح ہے، کہ ابو لہب کو کسی نے خواب میں یہ دیکھا، یعنی کہ قریش خاندان کا خواب میں یہ دیکھا، اور بعض روایتوں کے اندر ہے کہ خواب دیکھنے والے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ بھی اسلام لانے سے پہلے، کہ کسی نے خواب میں یہ دیکھا کہ ابو لہب کو اپنے بھتیجے کی پیدائش کی خوشی میں لونڈی کو آزاد کرنے کی وجہ سے جہنم میں عذاب کی تخفیف ہو گئی، ہلکا کر دیا گیا۔ مان لیتے کہ صحیح ہے۔ تو اس واقعے سے کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ اس واقعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی انسان آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں میلاد منائے گا پھر بھی جہنم کے اندر جائے گا، اس لیے کہ ابو لہب میلاد منا کر کے بھی جہنم کے اندر گیا کہ نہیں گیا؟ اب یہ الگ بات ہے کہ لوگ جو ہے ایڈ کر دیتے ہیں کہ ابو لہب کو عذاب میں تخفیف ہو گئی، ابو لہب کے عذاب کو کم کر دیا گیا۔ دوسری بات، یہ واقعہ صحیح ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ واضح طور پر اعلان کر دیا ہے سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، کہ ابو لہب کے لیے بھڑکتی ہوئی یہ آگ ہے۔ اب ہم جو ہے اللہ کی بات کو مانیں، اللہ کے فرمان کو سچ مانیں، یا آج کل کے لوگوں کی باتوں کو سچ مانیں؟ فیصلہ آپ کر لیجئے۔ لوگوں کو آپ بتا دیجئے کہ بھائی تم یہ کہتے ہو کہ ابو لہب کے عذاب میں تخفیف کر دی گئی تھی، یہاں تو اللہ یہ کہتا ہے کہ اس کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اب تمہاری بات مانیں یا اللہ کی بات مانیں؟ تم جھوٹے ہو، اللہ کا فرمان سچا ہے، اللہ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ اتنا ہی نہیں میرے دوستو، چلیے مان لیتے ہیں کہ یہ ابو لہب کا خواب سچا ہے۔ آج جو میں بتانے جا رہا ہوں میرے دوستو، آپ کے ہوش اڑ جائیں گے، اور آپ بتائیں لوگوں کو کہ مسلمانوں، یہ اہل حدیث جماعت آپ کے دشمن نہیں ہے، اہل حدیث جماعت آپ کی خیر خواہ ہے، آپ کو جہنم سے بچانا چاہتی ہے۔ آپ ایسے لوگوں کے طور اور طریقے کو اپناتے ہو جو جہنم کے اندر گیا، ایسے لوگوں کے طور اور طریقوں کو اپناؤ جو جنت کے اندر گئے۔ حضرت عمر، حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، کوئی بھی بات آ گئی تو یہ لوگ دشمن رسول ہے، کوئی بھی بات آ گئی تو یہ گستاخ رسول ہے۔ ابھی میں اس کا بھی جواب دوں گا۔ خیر چلیے مان لیتے ہیں کہ خواب صحیح ہے، فور ایگزامپل سپوز دیٹ، مان لیتے ہیں کہ خواب صحیح ہے، اور یہ بھی مان لیتے ہیں کہ خواب سے دین کا کوئی مسئلہ ثابت کیا جا سکتا ہے۔ تو صرف لوگوں کے پاس ہی خواب نہیں ہے، میرے پاس بھی خواب ہے، میرے پاس بھی خواب ہے، اور دو خواب ہے۔
میرے پاس بھی خواب ہے اور 2 خواب ہے، آپ یہ خواب یاد رکھ کر کے بتلائیے۔ اگر تمہارا یہ ماننا ہے کہ ابو لہب کا خواب سچا ہے تو یہ خواب بھی سچا ہے، تم اس کے مطابق بھی عمل کرو۔ پہلا خواب، ایک شخص ہے جو کہ حنفی عالم ہے، محمد بن محمد شہاب، اور یہ حنفی عالم ہے، ایک کتاب لکھی مناقب امام اعظم، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فضیلتیں، اور اس کے اندر جلد 1 صفحہ نمبر 33، جلد 1 صفحہ نمبر 33 کے اندر ایک خواب بیان کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خواب دیکھا۔ ذرا غور سے سنیے، لکھنے والا کون ہے؟ حنفیوں کا امام ہے۔ بولنے والا کون ہے؟ یہ اہل حدیث ہے۔ لکھنے والے اور خواب دیکھنے والے حنفیوں کے امام ہیں۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ کہ وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر کھود رہے ہیں، تو اس کتاب کے اندر مذکور ہے قبر کھود رہے، اور قبر کھود کر کے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہڈیوں کو جمع کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہڈیوں کو جمع کر دیا، سینے تک کی ہڈیوں کو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کر لیا۔ یہ خواب جو ہے محمد بن محمد شہاب نے اپنی کتاب مناقب امام الاعظم کے اندر ذکر کیا ہے، جلد 1 صفحہ نمبر 33 کے اندر ذکر کیا ہے۔ حدیث کیا کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے وفات کے وقت میں تھے آج بھی ویسے ہی ہے، آج ہی کیا قیامت تک ویسے رہیں گے۔ زمین آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کپڑوں کو چھو تک نہیں سکتی ہے، یعنی کہ کھا نہیں سکتی ہے زمین۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ جتنے بھی انبیاء اور رسول ہیں، کسی کی بھی جسموں کو مٹی کھا نہیں سکتی ہے، وہ نہ ہی گل سکتے نہ ہی سڑ سکتے۔ جیسے وفات کے بعد صحیح سالم تھے، جس وقت دفنایا گیا جس طرح سے صحیح سالم تھے، اسی طرح سے آج بھی اور تا قیامت رہیں گے۔ اگر یہ خواب صحیح ہے تو ابو حنیفہ کے خواب کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ بتلائیے لوگوں کو کہ خواب سے دین کا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے۔ جی ہاں، سن لیجئے، چلیے اس سے بھی آگے بڑھ جاتے، اور ایک خواب میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ اس خواب کو دیکھنے والے محمد بن حماد ہیں، اور یہ جو ہے تاریخ بغداد کے اندر جو کتاب ہے اس کے اندر یہ واقعہ مذکور ہے۔ محمد بن حماد کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ ذرا غور سے سنیے اور سب کو بتلائیے، سب کو بتلائیے کہ بھائی اگر ابو لہب کا خواب صحیح ہے تو یہ خواب بھی صحیح ہے، اور تم اس خواب کو سچ مانو۔ کیا خواب میں دیکھا؟ خواب میں انہوں نے یہ دیکھا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو ایک سوال کیا، کس نے؟ محمد بن حماد نے، کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کیا کہتے، آپ کی کیا رائے ہے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی باتوں کے بارے میں، ان کے مسلک کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا میں ان کی باتوں کو مانوں؟ کیا میں ان کی باتوں پر عمل کروں؟ کیا میں ان کی باتوں کو پڑھوں؟ تو محمد بن حماد کہتے ہیں کہ جیسے میں نے یہ سوال کیا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں، 3 مرتبہ کہا کہ نہیں، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو تم نہیں ماننا، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں پر تم نہیں چلنا۔ اس کے بعد محمد بن حماد نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر آپ کیا کہتے کہ جو اصحاب حدیث ہے، سن لیجئے، خواب اگر صحیح ہے تو اس خواب کے اندر اہل حدیث کی فضیلت ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اصحاب حدیث کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا جو لوگ حدیث پڑھتے ہیں، کیا جو لوگ حدیثوں کو مانتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی باتوں کو مانتے ہیں، تو کیا میں ایسے لوگوں کی باتوں پر چلوں، ایسے لوگوں کی باتوں پر میں عمل کروں، کیا ایسے لوگوں کی باتوں کو میں مان لوں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں ہاں ہاں، 3 مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں تم مان لو، ہاں تم مان لو، ہاں تم مان لو۔ اب اس خواب کی روشنی میں وہ جتنے سارے لوگ جو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں، کیا حنفی مذہب کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا حنفی مسلک کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر بھی خواب ہے۔ اگر ابو لہب کے خواب سے ایک دین کا مسئلہ ثابت ہو سکتا ہے تو اس خواب سے بھی یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے والے لوگ غلط ہیں، اس لیے کہ محمد بن حماد رحمۃ اللہ علیہ کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ان کی بات کو مت ماننا۔ اور سب سے آخری بات اس سلسلے میں کہ یہ خواب صحیح ہو ہی نہیں سکتا ہے، کسی کافر کو
کسی کافر کو اس کے اچھے عمل کا بدلہ مل ہی نہیں سکتا ہے۔ جی ہاں، اس لیے کہ سلف سے لے کر کے خلف تک، اول سے لے کر کے آخر تک، تمام مسلمانوں کے جتنے بھی ائمہ ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ہو، کسی بھی مسلک کے ہو، ان تماموں کا یہ کہنا اور یہ ماننا ہے کہ کافر کے کسی بھی نیک عمل کا بدلہ اللہ رب العالمین نہیں دے گا۔ اللہ رب العالمین اس کے عمل کو رائے گا اور برباد کر دے گا۔ یہ قرآن مجید کے اندر بھی ہے۔ تو جب قرآن مجید کے اندر ایسا ہے تو ابو لہب کو فائدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سوچ لیجئے اور فیصلہ کر لیجئے کہ یہ خواب ہی غلط ہے میرے دوستو۔ کتنی بڑی بات ہے، ہم اور آپ جانتے نہیں ہیں۔ چلیے اس سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ آپ اگر کہیں کہ بھائی آپ کیوں میلاد مناتے ہو، یہ تو حدیث کے اندر نہیں ہے، تو وہ لوگ کہیں گے کہ بھائی کیا کریں، ہمارے باپ دادا مناتے ہیں۔ کہتے کہ نہیں کہتے؟ جی ہاں، ذرا غور سے سنیے، یہ موٹی موٹی باتیں ہیں اور یہ ایسے دلائل ہیں جو ہر کوئی بیان کرتا ہے۔ ایسے کسی بھی چیز کے بارے میں، ارے کیا کرے بھائی، ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے، ہمارے بڑے ایسے کرتے تھے، ہم کیا کریں؟ میرے دوستو، ہماری شریعت کے اندر، ہماری دین کے اندر باپ داداؤں کے طرز عمل سے، باپ داداؤں کے طریقے سے دین کا کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا ہے، یاد رکھ لیجئے۔ اور جو لوگ یہ حوالہ دیتے ہیں کہ باپ دادا نے ہمارے کیا تھا اس لیے ہم کر رہے ہیں، ایسے لوگ گمراہ ہیں۔ اور یہ جملہ جو ہے شریعت کے مقابلے میں، سنت کے مقابلے میں، حدیث کے مقابلے میں، قرآن کے مقابلے میں یہ جملہ کہنا شروع زمانے سے کافروں کا طور اور طریقہ رہا ہے کہ جب کبھی بھی کوئی نبی کو اللہ رب العالمین مبعوث کر کے بھیجتا تو وہ گاؤں والے، وہ شہر والے یہی کہتے، کیا کرے بھائی، ہمارے باپ دادا تو یہی کرتے تھے۔ جانتے ہی قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا ہی بہترین نقشہ کھینچا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ البقرہ آیت نمبر 170 کے اندر کہا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم قرآن مجید کی پیروی کرو، جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کی بات کی پیروی کرو، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ما الفینا علیہ آباءنا، کہ بھائی دیکھو ہم وہی کریں گے جو کام ہم نے اپنے باپ داداؤں کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، جو ہم نے اپنے بڑوں کو کرتے ہوئے دیکھا ہے ہم وہی کریں گے، ہم وہ سب کچھ نہیں جانتے۔ کہتے کہ نہیں کہتے؟ آگے کیا کہہ رہا اللہ جانتے ہیں؟ آپ اٹھا لیجئے قرآن مجید سورہ البقرہ آیت نمبر 170، اللہ یہ کہتا ہے لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ ان کے باپ دادا، اگرچہ ان کے بڑے عقل نہیں رکھتے ہوں، اللہ اکبر، اگرچہ ان کے بڑے بیوقوف ہوں، اگرچہ ان کے بڑے جاہل ہوں، پھر بھی یہ لوگ اپنے باپ دادا کا حوالہ دیتے ہیں۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 104 کے اندر اسی بات کو اللہ رب العالمین نے کچھ اس طرح سے پیش کیا۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، کہ جب ان سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ آؤ اللہ کی طرف، آؤ رسول کی طرف، آج ہم کسی کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ آؤ تم یہ مسئلہ ثابت کر دو کہ کیا صحابہ کرام نے میلاد منائی تھی، کیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میلاد منائی تھی، کیا اللہ نے میلاد کا ذکر کیا ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، بھائی دیکھو ہمارے لیے ہمارے باپ دادا کا راستہ کافی ہے، جو ہمارے باپ دادا کہیں گے ہم وہی کریں گے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ ان کے باپ کچھ نہیں جانتے ہو، اللہ اکبر۔ جو سورہ بقرہ کی آیت ہے اس کے اندر کیا ہے؟ اگرچہ ان کے باپ دادا عقل نہیں رکھتے ہو، اس کے اندر کیا ہے؟ اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ نہیں جانتے ہو، پھر بھی یہ لوگ اپنے باپ دادا کی پیروی کریں گے۔ اچھا کس چیز میں باپ دادا کی پیروی کرتے ہیں؟ دین میں، دنیا میں نہیں کرتے ہیں۔ بڑے ہوشیار اور مکار لوگ ہیں، بڑے ہی ہوشیار اور مکار لوگ ہیں۔ ہمارے باپ دادا جو تھے، یہاں جتنے بڑے لوگ ہیں ان کے جو باپ دادا تھے، اب ذرا دیکھیے کہ ہمارے باپ دادا اندھیروں میں رہا کرتے تھے، کرنٹ میں رہتے تھے کیا؟ نہیں رہتے تھے، چراغ جلایا کرتے تھے۔ لیکن یہی لوگ جو ہے کرنٹ میں رہتے ہیں، ایسا نہیں کہتے کہ نہیں ہمارے باپ دادا اندھیرے میں تھے، کرنٹ کے بغیر تھے، ہم بھی ایسے ہی رہیں گے، نہیں کہتے۔
دنیا میں نہیں لیتے. شیطان نے کتنا بڑا دھوکہ دیا ہے, دیکھ لیجئے شیطان نے کتنا بڑا دھوکہ دیا ہے کہ دنیا میں باپ دادا کا طریقہ نہیں اپناتے, دین میں اپناتے ہیں. اور یہ باپ دادا کیسے رہتے, اگرچہ نہیں معلوم ہو, ان کو معلوم نہیں تھی, وہ لوگ جاہل تھے, وہ لوگ نادان تھے, نہیں پھر بھی ہمارے باپ دادا کیسے کرے ہم بھی ویسا ہی کرتے. اگر کوئی انسان ایسا کہتا اور کرتا ہے اور اسی کے مطابق عمل کرتا ہے تو رب کا فرمان سورہ الاحزاب آیت نمبر 66, 67 اور 68 آپ پڑھ جائیے. اللہ رب العالمین نے فرمایا یوم تقلب وجوہہم فی النار, کہ کل قیامت کے دن, جس دن جہنم کے اندر جہنمیوں کے چہرے الٹ اور پلٹ کیے جائیں گے. جب جہنم کے اندر ایک انسان جائے گا اور ان کے چہروں کو الٹ اور پلٹ کیا جائے گا تو وہاں پر ایک انسان کہے گا یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا رسولا. آج ہم کہتے ہیں تو ہم گستاخ رسول ہیں. آج اہل حدیث کہے کہ بھائی ایسا نکو کرو تو کیا کہتے ہیں, یہ لوگ جہنمی ہیں. آج اگر ہم یہ کہیں تم اللہ کی بات مانو یا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات مانو تو ہمیں گالیاں دی جاتی ہے. اور یہی لوگ کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں جہنم کے اندر کیا کہیں گے, یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا رسولا, کاش کہ ہم نے اللہ کی بات مانی ہوتی, کاش ہم نے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات مانی ہوتی. وقالو, اور کیا کہیں گے جانتے ہیں, ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا. اے ہمارے رب ہم نے اپنے بڑوں کی بات مانی, اے ہمارے رب ہم نے اپنے پیروں اور فقیروں کی بات مانی, اے ہمارے رب ہم نے فلاں 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 باپ داداؤں کی بات مانی. اے اللہ اس نے, اے ہمارے رب فضلون السبیلا, ہمیں صراط مستقیم سے گمراہ کر دیا, انہوں نے ہمیں بھٹکا دیا, انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا. اتنا ہی نہیں, اتنا ہی پر نہیں رکیں گے کہ انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا, ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہو گئے, نہیں, فوراً یہ کہیں گے. آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا ربنا آتہم ضعفین من العذاب, کہ ہمارے رب تو ان کو, ہمارے باپ داداؤں کو, ہمارے بڑوں کو ڈبل عذاب دے. اللہ اکبر. وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا, اور اے اللہ تو ان کے اوپر بہت بڑی لعنت بھیج. آج دنیا میں حوالہ دیتے ہیں لیکن رب یہ گواہی دے رہا ہے, رب کا فرمان یہ شاہد ہے, یہ گواہ ہے کہ کل قیامت کے روز یہی لوگ کہیں گے کہ اے اللہ تو ہمارے بڑوں کو ڈبل عذاب دے, تو انہیں چھوڑنا مت, ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہو گئے. اللہ اکبر. دیکھ رہے ہیں رب نے تو بالکل واضح کر دیا ہے. کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں کہ بھائی ہم غلط کیا کر رہے ہیں, ہم تو میلاد کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرتے ہیں, آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتے ہیں, کون سی برائی ہے, ہم کیا غلط کر رہے ہیں, کہتے کہ نہیں کہتے؟ میرے دوستو غلط کر رہے ہیں, غلط جو ہے کر رہے ہیں, ایسا کہنے سے نہیں ہوگا کہ ہم کیا غلط کر رہے ہیں. آئیے اس بارے میں ایک حدیث سن لیتے ہیں, اور یہ حدیث جو ہے دارمی کے اندر مذکور ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب الاحادیث الصحیحہ حدیث نمبر 2005 کے اندر صحیح کہا ہے, بالکل صحیح روایت ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ کے اندر یہ دیکھا, مسجد کے اندر یہ دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں حلقہ بنائے ہوئے ہیں. ذرا غور سے سنیے گا, کچھ لوگ ہیں حلقہ بنائے ہوئے ہیں, اور ان میں سے ایک آدمی کیا کہتا ہے کہ 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو, اور ان کے ہاتھ میں کنکر ہے, پتھر ہے, اور وہ اللہ اکبر کہتے ہیں اور پتھر اور کنکر گن گن کر کے رکھتے ہیں. پھر کہتا ہے جب 100 مرتبہ ہو جاتا ہے تو کہتا ہے کہ تم لا الہ الا اللہ کہو, پھر لا الہ الا اللہ کہتے ہیں, پھر سبحان اللہ 100 مرتبہ. وہ دیکھ کر کے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر کے حیران و پریشان ہو گئے, فوراً بھاگے بھاگے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ اے ابو عبد الرحمن, آج میں نے بڑا ہی عجیب و غریب چیز اور بڑا ہی عجیب و غریب معاملہ ہم نے دیکھا ہے کہ مسجد کے اندر لوگ ایسا ایسا کر رہے ہیں. کہا کہ تم نے کیا کہا؟ کہا کہ میں نے کچھ نہیں کہا, آپ کا انتظار کر رہا ہوں, چلیے آپ ہی کرتے ہوئے دیکھ لیجئے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ویسے تو میں نے خیر ہی دیکھا ہے. ذرا غور سے سنیے گا, کیا کہا؟ ویسے تو میں نے اچھا ہی دیکھا, مسجد کے اندر کچھ برا نہیں دیکھا. خیر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, جب مسجد کے اندر آئے تو کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, کہا کہ ہم اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں, سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہہ رہے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ کاش تم لوگ اپنی برائی کو گنتے,
اس طرح سے اللہ کی تسبیح کرنے کے بجائے تم لوگ اپنے گناہ کو شمار کرو، اور میں گارنٹی دیتا ہوں کہ تمہاری نیکیاں ضائع نہیں ہوں گی۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وَيْحَكُمْ یا امت محمد، کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں، تم ہلاک و برباد ہو جاؤ، تمہارا نیست و نابود ہو، تمہارا ستیہ ناس ہو، کہ تم نے کس طرح سے ہلاکت و بربادی کا دروازہ کھول لیا ہے۔ آج تمہارے درمیان میں بہت ہی زیادہ صحابہ کرام موجود ہیں، ابھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کپڑے بھی پھٹے نہیں ہیں، ابھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے برتن بھی ٹوٹے نہیں ہیں، اور تم نے دین کے اندر بدعت کا دروازہ کھول لیا۔ تم کیا سمجھتے ہو تم اپنے آپ کو؟ ان لوگوں نے کہا کہ اے ابو عبد الرحمن، ہمارا ارادہ جو ہے بھلائی کا تھا، ہم اچھا کام کر رہے تھے، ہم نے یہ سوچا تھا کہ اس طرح سے کریں گے تو اللہ کا ذکر ہوگا۔ سن لیجئے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے لوگوں، تمہارے جیسے کتنے ایسے لوگ ہیں جو بھلائی کا ارادہ کریں گے، جو نیکی کا ارادہ کریں گے، لیکن وہ نیکی کو، بھلائی کو کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ایسے ہی لوگ ہیں، یہ بھلائی کے نام پر یہ ساری چیزوں کو انجام دیتے، لیکن بھلائی کو کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے۔ یاد رکھ لیجئے، جو کل دین نہیں تھا آج بھی دین کا حصہ نہیں ہو سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث میلاد نہیں مناتے ہیں، کہتے کہ نہیں کہتے؟ بھائی میں یہ کہتا ہوں کہ میں میلاد منانے کے لیے تیار ہوں، میں میلاد منانے کے لیے تیار ہوں، لیکن شرط ہے کوئی انسان یہ دکھلا دے کہ کیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ بھی میلاد منایا؟ میں میلاد منانے کے لیے تیار ہوں۔ کوئی انسان یہ دکھلا دے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میلاد منایا ہو، جبکہ وہ خلیفہ تھے تو 2.5 سال تک خلیفہ تھے، میں میلاد منانے کے لیے تیار ہوں۔ کوئی انسان یہ دکھلا دے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میلاد منایا ہو، کوئی انسان یہ دکھلا دے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میلاد منایا ہو، کوئی انسان یہ بتلا دے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میلاد منایا ہو، کوئی انسان یہ بتلا دے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میلاد منایا ہو۔ اس کا تو وجود ہی نہیں ہے، بلکہ اس کا وجود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 600 سال کے بعد کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، 600 سال تک میلاد کا کوئی وجود نہیں تھا۔ 6ویں صدی کے اندر، 6ٹھی صدی ہجری کے اندر اربل کا ایک بادشاہ تھا، شیعوں کا بادشاہ تھا، شیعوں کا بادشاہ تھا جس کا نام ابو سعید مظفر الدین تھا۔ اس نے اس کو ایجاد کیا، بڑا ہی نالائق انسان تھا، شرابی اور کبابی تھا، ناچ گانا کرنے والا تھا، اور کتنا کنیکشن ہے دیکھیے، ایجاد کرنے والا بھی ناچ گانا کو پسند کرنے والا تھا، اور آج کل لوگ میلاد کے نام سے ناچتے اور گاتے بھی ہیں، کتنا گہرا کنیکشن ہے۔ اور میلاد کے نام پر جو جلوس نکالا جاتا ہے نا، جلوس جانتے ہیں ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش، سری لنکا کے اندر کب نکالا گیا جانتے ہیں؟ 1927 کے اندر نکالا گیا۔ سن لیجئے، آپ کو نہیں معلوم ہوگی یہ بات، 1927 کے اندر، اور کس کے مشورے سے؟ انگریز کے مشورے سے یہ 12 ربیع الاول کے دن جلوس نکالا گیا تھا۔ سن لیجئے، 1927 کے اندر واقعہ کچھ یوں ہے کہ 1926 کے اندر راولپنڈی جو ہمارے پڑوس کا ایک شہر ہے، وہاں پر ہندو اور مسلم فسادات ہوئے، اور اس کی جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ جو غیر قوم کے بھائی ہیں وہ بہت ہی زیادہ ڈھول اور تاشا بجاتے ہیں، ہر مہینے میں ایک جلوس نکالتے ہیں اپنے دیوی اور دیوتاؤں کا۔ اس کو دیکھ کر کے مسلمانوں کا خون گرم ہو گیا، اور لہٰذا اس کی وجہ سے اسٹرائک ہو گیا۔ انگریز کے پاس یہ مسئلہ گیا 1926 میں، تو 1926 میں انگریز نے یہ مشورہ دیا کہ بھائی یہ لوگ جو جلوس نکالتے ہیں تو تم صبر سے کام لو، اور تم بھی ایک دن جلوس نکال لو۔ وہاں کے لوگوں نے کہا مشورہ کیا کہ بھائی جب انگریز کہہ رہا ہے کہ ہم جلوس نکالیں گے تو ہم کب نکالیں؟ تو کہا کہ سب سے اچھا دن 12 وفات کا دن ہے، لہٰذا پہلی مرتبہ 1927 کو 12 ربیع الاول کے دن، 12 وفات کے دن یہ جلوس نکالا گیا تھا، اور اس کا مقصد یہ تھا کافروں اور مشرکوں کی نکالی، اور کچھ بھی نہیں تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ انگریز کے راستے پر چلتے، یا تو انگریز کے حکم پر عمل کرنے والے لوگ کون ہیں آپ سن لیجئے، فیصلہ کر لیجئے۔ اور اس بارے میں اردو اخبارات بھی ہے، بہت سارے جو پرانے اردو اخبارات ہیں 1927 کے اندر، اس کے اندر یہ بات مذکور ہے میرے دوستو۔
تو دیکھ لیجئے ہمارے ہندوستان اور بر صغیر ایشیا کے اندر 1927 میں پہلا جلوس نکالا گیا. اس سے پہلے جلسے اور جلوس کا تصور نہیں تھا میرے دوستو. لوگ کہتے ہیں کہ یہ اہل حدیث لوگ میلاد کیوں نہیں مناتے ہیں؟ سن لیجئے، ہم اس لیے نہیں مناتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ واضح طور پر ہمیں کہہ دیا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا کہ اے لوگو جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے تم وہ لے لو، اور جس سے تمہیں روکے اس سے تم رک جاؤ. اللہ نے یہ کہا کہ جو تمہیں رسول دے وہ لو، اور جو تمہیں نہ دے وہ نہ لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں دیا، اس لیے ہم نہیں کرتے. ہم میلاد اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ کہا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا کہ اے لوگو اگر تم صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلو گے تو تم ہدایت پر رہو گے، ورنہ تم گمراہ ہو. اس لیے ہم نہیں مانتے، اس لیے ہم نہیں کہتے. لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگ میلاد کیوں نہیں مناتے ہو؟ ہم اس لیے میلاد نہیں مناتے ہیں کہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا ہے کہ دیکھو جو بھی بھلائی کی چیزیں ہیں، جتنی بھی جنت میں لے جانے والی چیزیں ہیں، میں نے ان تمام کو بیان کر دیا ہے، اور جتنی بھی جہنم سے دور کر دینے والی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو بھی میں نے بیان کر دیا ہے. اگر یہ جنت میں لے جانے والی چیز ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے، وہ کتابوں کے اندر مذکور ہوتا، کسی کتاب کے اندر نہیں ہے. نہ ہی بخاری کے اندر، نہ ہی مسلم کے اندر، نہ ہی ابو داؤد کے اندر، نہ ہی ترمذی کے اندر، نہ ہی ابن ماجہ کے اندر، نہ ہی موطا امام مالک کے اندر. یہاں تک کہ احناف کی جو کتابیں ہیں، قدوری ہے اور جو شرح وقایہ ہے، جو احناف کی کتابیں ہیں، فتاوی عالمگیری ہے، اس کے اندر بھی میلاد کا ذکر نہیں ہے. یہ تو اب ایجاد کی گئی ہے. چلیے میرے دوستو، وقت بھی بہت ختم ہو چکا ہے، باتیں بہت ہیں. دو باتیں سن لیجئے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی انسان آپ سے یہ کہے کہ میلاد منانا چاہیے تو آپ اس سے ایک سوال کیجئے کہ میلاد منانا نیکی کا کام ہے یا پھر گناہ کا کام ہے. سن لیجئے، آپ جو ہے ایسے لوگوں سے سوال کیجئے کہ میلاد منانا نیکی کا کام ہے یا پھر گناہ کا کام ہے. وہ انسان تو گناہ کا کام تو کہے گا نہیں، اگر کہے گا تو پھنس جائے گا، تو کہے گا کہ نیکی کا کام ہے. تو آپ اس سے پوچھئے کہ اس نیکی کے کام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر تھی یا نہیں تھی؟ وہ کہے گا کہ خبر تھی. جب خبر تھی تو آپ اس سے یہ کہیں کہ قرآن مجید کے اندر کہاں ہے. آپ اس سے یہ کہیں کہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد اور دیگر جتنی احادیث کتابیں ہیں اس کے اندر کہاں ہے. اگر یہ نیکی کا کام ہے تو حضرت ابو بکر نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ حضرت عمر نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ حضرت علی نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ اگر یہ معیار محبت ہے تو کیا ان صحابہ کرام نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ اگر کیا تھا تو دلیل کیا، اور اگر نہیں کیا تھا تو کیا ان کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی یا نہیں تھی؟ دوسری بات اور سب سے آخری بات، آپ نے بہت ہی زیادہ یہ سنا ہوگا کہ ساری دنیا میں دھوم مچی ہے اور ابلیس کے سوا سارے خوشی منا رہے ہیں. سنتے کہ نہیں سنتے؟ بدعت کا ایسی دور دورہ ہوتا ہے، ہر زمانے میں بدعتیں ایسی ہے، پھلتی ہے اور پھولتی ہے. اس شعر کا بھی جواب ہے ہمارے پاس، اس شعر کا بھی جواب ہے. آپ یاد کر لیجئے، آپ بھی جواب دیجئے شعر میں. حالانکہ میں تو شعر و شاعری نہیں پڑھتا ہوں، آپ تو جانتے ہیں، لیکن چونکہ اس شعر کا جواب جاننا بھی ضروری ہے. کیا جواب دیا کہ اے 12 ربیع الاول کیسا دیا تو نے فراق. 12 وفات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کے دن وفات پا گئے تھے. کہتے ہیں کہ ابلیس کے سوا سارے کے سارے خوشیاں منا رہے ہیں. سن لیجئے یہ شعر، اسی شعر کا جواب ہے. اے 12 ربیع الاول کیسا دیا تو نے فراق، تاجدار دو جہاں دنیا سے جا رہے ہیں. تاجدار دو جہاں دنیا سے جا رہے ہیں، غمگین ہے کون و مکان فلک بھی اشک بار ہے. پوری دنیا والے غمگین ہیں، صحابہ غمگین ہیں، حضرت عمر دیوانے ہو گئے، حضرت ابوبکر بھی غمگین، پورے کے پورے صحابہ کرام غمگین، اماں عائشہ غمگین، فاطمہ بھی غمگین، سارے کے سارے صحابہ کرام غمگین. کیا ہے؟ غمگین ہے کون و مکان فلک بھی اشک بار ہے، مگر ابلیس کے حواری بڑے ہی دھوم سے خوشیاں منا رہے ہیں. مگر ابلیس کے حواری بڑے ہی دھوم سے خوشیاں منا رہے ہیں. خیر میرے دوستو،
بدعت اور خرافات جو ہے ایسی ہی پنپتی رہتی ہیں، جو لوگ کرتے ہیں وہ اپنے انجام کو بھگتیں گے۔ کم سے کم ہم لوگ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے بنیں گے۔ کیسے؟ عمل کر کے بتائیں تو آپ سچی محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو نیک سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ اور جتنے بھی مسلمان ہیں بدعات اور خرافات کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، اے اللہ تو ان تمام مسلمانوں کو نیک سمجھ عطا فرما، آمین۔